السلام علیکم، ویلکم ٹو الفا جینومکس۔ آج سے ہم ایک نیو لیکچر سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے انڈسٹریل مائکرو بایولوجی سے، اور اس کا آج ہم فرسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو انڈسٹریل مائکرو بایولوجی۔ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی میں سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی میں کون کون سے سائنٹسٹ نے مین رول پلے کیا، اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بنانے میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، اور انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کے ایڈوانسمنٹ میں کس کے سائنٹسٹ کا رول تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا چینجز اور کیا کیا ایڈوانسمنٹ آتی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہے، جب سے انسان نے دودھ، دہی، پنیر وغیرہ بنانے شروع کی، یا پھر جب سے انسان نے الکوہل وغیرہ بنانا شروع کیا، اس کی ہسٹری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس وقت انسانوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ الکوہلک بیوریجز جو ہوتی ہیں، یا پھر دہی بنانا یا چیز بنانا، اس میں مائکرو آرگنزمس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تب اس کی سائنٹیفک اسٹڈی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کی باقاعدہ سائنٹیفک اسٹڈی کا آغاز تقریباً 150 ایئرس پہلے ہوا تھا، جب سائنٹسٹ نے ان ڈیری پروڈکٹس کی یا پھر الکوہلک بیوریجز کی سائنٹیفک ریزنز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا۔ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کی برتھ لوئس پاسچر کی اسٹڈیز کے ساتھ ہوئی تھی۔ لوئس پاسچر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1857 میں یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کی تھی کہ الکوہلک فرمنٹیشن، جن سے بیئر یا وائن وغیرہ بنائی جاتی ہے، وہ اصل میں ایک مائکروبیل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مطلب کہ بیئر اور وائن بنانے میں مائکروبز انوالو ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ تو انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کا فادر جو ہے وہ اصل میں لوئس پاسچر کو سمجھا جاتا ہے۔ لوئس پاسچر سے پہلے شان جو ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کی تھی کہ اصل میں یسٹ جو ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے فرمنٹیشن کے پروسیس میں۔ فرمنٹیشن کا پروسیس اصل میں وہ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے الکوہل بنتی ہے، جو کہ وائن یا بیئر کا ایک مین کمپوننٹ ہے۔ لیکن شان کی اسٹڈی کو تمام سائنٹسٹ نے یا پھر جنرل پبلک نے اگنور کر دیا تھا، لیکن لوئس پاسچر نے جب اپنے ایکسپیریمنٹس ڈیمونسٹریٹ کیے تو اس کو کافی پذیرائی ملی تھی۔ پاسچر نے نہ صرف یہ بتایا تھا کہ کچھ آرگنزمز جو ہیں وہ الکوہل بنانے میں انوالو ہوتے ہیں، بلکہ اس نے یہ چیز بھی بتائی تھی کہ کچھ مائکرو آرگنزمز الکوہل کو یا بیئر یا وائن کو سپوائل کرنے کے، مطلب کہ اس کو خراب کرنے کے بھی کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ فرمنٹیشن کا پروسیس بعض دفعہ ایروبک ہوتا ہے، یعنی کہ بعض دفعہ یہ آکسیجن کی پریزنس میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ اینروبک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ان دی ایبسنس آف آکسیجن ہوتا ہے۔ لوئس پاسچر کا جو سب سے فیمس ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہے پاسچرائزیشن، جو کہ اصل میں اس نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی وائن یا بیئر کی پریزرویشن کے لیے۔ اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر ایک خاص ٹمپریچر تک بیئر یا وائن کو ہیٹ کیا جائے، ایک خاص ٹمپریچر اور ایک خاص ٹائم کے لیے بیئر یا وائن کو ہیٹ کیا جائے، تو اس میں جتنے بھی مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جو کہ اس بیئر یا وائن کو سپوائل کر سکتے ہیں، وہ کل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کی بیئر یا وائن جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک پریزرو رہ سکتی ہے۔ یہ پاسچرائزیشن کا ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، اور اس کے بعد لوئس پاسچر کی اس تھیوری کو کہ مائکروبز انوالو ہوتے ہیں الکوہل بنانے میں، اور مائکروبز انوالو ہوتے ہیں الکوہل کی بیئر یا وائن کے سپوائلج کے لیے، اس چیز کو کافی پذیرائی ملی تھی، یا پھر کافی اس کو ایکسیپٹنس ملی تھی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ہماری انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کی ہسٹری جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ اصل میں الکوہل یا وائن کی اسٹڈیز سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت الکوہل کا بزنس، یعنی کہ وائن یا بیئر کا بزنس ایک بہت بڑا بزنس تھا، اور وہاں کے بہت بڑے بزنس مین، اس ٹائم کے بہت بڑے بزنس مین کو یہ پرابلم آ رہی تھی کہ ان کی بیئر یا وائن میں سپوائلج آ رہی تھی، اس کا ٹیسٹ خراب ہو رہا تھا۔ اور اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک بزنس مین نے لوئس پاسچر کو دیا تھا، جس نے اس کی ریزن آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ یہ ایسیڈوجینک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ایسیٹیٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو
اس وجہ سے انڈسٹریل مائکروبیولوجی کی اسٹڈیز وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی ایک انڈسٹریل پرابلم کو سالو کرتے ہوئے۔ بیئر اور وائن کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ الکوہل ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی نون تھا اس وقت کی سوسائٹی میں، لیکن اگر ہم نوول کمپاؤنڈ کی بات کریں تو انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں جو فرسٹ نوول کمپاؤنڈ پروڈیوس کیا گیا تھا وہ ایسیٹون بیوٹینول فرمنٹیشن کے تھرو کیا گیا تھا، اور اس پروسیس میں جو مائکرو آرگینزم یا جو کہ بیکٹیریا انوالو تھا وہ تھا کلوسٹریڈیم ایسیٹو بیوٹائلیکم۔ تو جو فرسٹ نوول کمپاؤنڈ انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں سمجھا جاتا ہے وہ ایسیٹون بیوٹینول سمجھا جاتا ہے، اور یہ ویزمین نے اس پہ اسٹڈی کی تھی 1913 سے 1915 تک۔ اس کے بعد جب اس پہ فردر اسٹڈیز ہوئی انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں تو 1920 میں سٹرک ایسڈ کو مینوفیکچر کیا گیا تھا جو کہ آلریڈی نون نہیں تھا، اور اس کے لیے ایک فلامنٹس فنگس جو کہ ایسپرجیلس نائگر ہے اس کو یوز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی، ڈفرینٹ کیمیکلز بنتے گئے، لیکن جب اس میں مزید تیزی آئی وہ 1940 میں آئی۔ 1940 میں ورلڈ وار 2 کے دوران زخمیوں کی تعداد یا انجرڈ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ان کے زخموں پہ انفیکشنز ہو جاتے تھے، اور ان انفیکشنز کو بچانے کے لیے ڈرگ اینٹی بائیوٹک یوز کی جاتی تھی، پینیسیلین۔ تو 1940 میں سائنٹسٹ نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ اینٹی بائیوٹک پینیسیلین کی پروڈکشن کر سکیں جو کہ ڈرگز کی کمی کو یا ڈرگ کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ یہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی ایک وار کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کی جو ڈیمانڈ تھی اس کی وجہ سے انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں ایک دم سے بہت زیادہ تیزی آ گئی۔ پینیسیلین کی ہائی ڈیمانڈ کے ساتھ ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا کہ انڈسٹریل مائکروبیولوجی کی ریسرچ میں اور اس کی ایڈوانسمنٹ میں بہت زیادہ تیزی آ گئی، دوسری طرف یہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ایکسپیریمنٹ اسمال اسکیل پہ ہو رہے تھے وہ اب لارج اسکیل پہ ہونا شروع ہو گئے، چونکہ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ ان پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بنانے کے لیے جو پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پینیسیلین پروڈیوس کرنی تھی، تو اس وجہ سے سائنٹسٹ نے یہ کام کیا کہ لارج اسکیل پہ زیادہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی ہوا کہ انہوں نے ڈفرینٹ ایسی اسٹڈیز کرنی شروع کر دی کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے پروڈکٹ کو بڑھا سکتے ہیں، پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ڈفرینٹ اسٹڈیز کرنی شروع کر دی کہ ہم کون سے مائکروبیل اسٹرین کو یوز کریں تو ہماری پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے، یا پھر کون سے مائکروبیل پروڈکشن کے کون سے میڈیا کو یوز کریں تو ہماری پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہم کون کون سی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی مدد سے انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں مزید ایڈوانسمنٹ آئی اور مزید ڈیولپمنٹ ہوئی۔ لیکن اگر ہم لیٹسٹ ٹیکنیکس یا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی بات کریں جن میں ہم پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کرتے ہیں، جین انسرشن کرتے ہیں، اپنی مرضی کے جین انسرٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مائکرو آرگنزم ہماری مرضی کا پروڈکٹ پروڈیوس کر سکے، یا پھر ہم ٹائم کو بچانے کے لیے کسی ایسے مائکرو آرگنزم میں اپنی جینز انسرٹ کرتے ہیں جو بہت جلدی گرو ہوتا ہو اور بہت جلدی ہمارے پروڈکٹ بناتا ہو، تو اس سارے پرپز کے لیے ہم جینیٹک انجینئرنگ کو یوز کرتے ہیں۔ اور جینیٹک انجینئرنگ کی جو انوالومنٹ ہے انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں وہ تقریباً 1980s کے بعد سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اس جینیٹک انجینئرنگ کے پروسیس میں ہم پروکیارٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یوکیارٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پروکیارٹس کو یوز کرنا ہو تو اس میں ایک ایکسپریشن ویکٹر جو کہ بہت فیمس ہے وہ ہے اسکریشیا کولائی جو کہ ایک بیکٹیریا ہے، لیکن پروکیارٹس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پروکیارٹس میں پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشنز جو ہے وہ نہیں
انوالوڈ ہوتی. لیکن اگر ہم نے کوئی ایسا پروڈکٹ بنانا ہے جس میں ہمیں پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشنز بھی چاہیے یا پوسٹ ٹرانسلیشنل پروسیسنگ بھی چاہیے، تو وہ اس کے لیے ہمیں کوئی یوکیریوٹک مائکرو آرگینزم ریکوائر ہوتا ہے، اور اس کے لیے عام طور پہ ییسٹ کو یوز کیا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے جینیٹک انجینئرنگ کو انوالو کیا انڈسٹری مائکرو بایولوجی میں، اور اس کے بعد فردر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ہم پروکیارٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یوکیریوٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. پروکیارٹس کے لیے ہم لوگ اسکریشیا کولائی بیکٹیریا کو پریفر کرتے تھے، اور یوکیریوٹس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ ییسٹ کو پریفر کرتے تھے. So that was all about the brief history of industrial microbiology کہ industrial microbiology کیسے اسٹارٹ ہوئی، اس میں ایڈوانسمنٹ کیسے آئی، اور اس میں کس طرح لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon. Thank you.